اللہ کے نبی کے دور کے اندر اگر کسی ساتھی کی ایک رکعت تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر امام نے کہا 7 تکبیر تحریمہ کہہ کے ہمیں شامل ہو جانا چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ یہ اگر چھوٹ جاتی تھی کسی ساتھی کی، کسی جوان کی، کسی بوڑھے کی، نماز پڑھ کے صحابہ اس کے گھر جاتے تھے، جس طرح آج ہم اس کے جانی مالی نقصان پر تعزیت کرتے ہیں، وہ تعزیت کیا کرتے تھے تو اتنی نعمت سے کیسے محروم ہو گیا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں وہ دن سوچنا ہے حضرت علی مسجد نبوی آ رہے ہیں، جہاں میرے نبی نے عبادت سکھائی، وہاں میرے نبی نے اخلاق سکھائے، وہاں میرے نبی نے آداب سکھائے، وہاں چھوٹے بڑے کا رشتہ پال کے دکھایا۔ حضرت علی گھر سے نکلے، مسجد آ رہے ہیں، آگے بوڑھا آدمی چل رہا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں یہودی چل رہا ہے۔ حضرت علی سوچتے ہیں اس سے آگے نکل جاؤں، بے ادبی ہے، اور تیز نہ چلوں، اللہ کے نبی کے ساتھ نماز کی رکعت چھوٹ جائے گی۔ ایک طرف نماز کی رکعت ہے، دوسری طرف ایک بوڑھے آدمی کا دل رکھنا ہے۔ کیا کرتے ہیں علی؟ فیصلہ لیتے ہیں رکعت چھوٹنے دے، اور کس کے پیچھے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اس بوڑھے سے آگے اگر میں ہو جاؤں گا، اس کمزور سے آگے میں نکل جاؤں گا، علی کی جوانی ہے، علی کا دبدبا ہے، اس بوڑھے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ میرے نبی رکوع میں گئے، حضرت جبرائیل نے کمر پہ ہاتھ رکھ دیا، میرے محمد تب تک نہیں اٹھنا جب تک علی رکعت کے اندر شامل نہ